بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين سيد المرسلين مولانا أبي القاسم اللهم صل على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين وبارك الله على آبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الساهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ احزاب کی آیت کریمہ آپ لوگوں کے سامنے سرنامہ مجلس قرار دی ہے۔ بہت ہی مشہور آیت کریمہ ہے شیخ احزاب کے نزدیک، اور درست یہ اہل بیت اطہار کی شان میں بہت سی آیات ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے۔ اس آیت میں جو مرکز بنایا ہے پروردگار نے وہ جناب فاطمہ زہرا کو مرکز بنایا۔ کرتے ہیں کہ بغیر شبہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، کہ بے شک اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ اہل بیت تمہیں ہر رجس سے پروردگار رجس کو تم سے دور رکھے، ہر رجس کو تم سے دور رکھے۔ تو یہ القمرسہ، اس پہ گفتگو صرف کرنا ہے کہ القمرسہ جو ہے یہ کیا ہے، ہر رجس سے دور رکھے، ہر رجس کو تم سے دور رکھے، یہ پروردگار کا وعدہ ہے۔ اور پروردگار کا جو وعدہ ہے، سوچیں کہ وعدہ پروردگار کیسا ہوتا ہے۔ پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہمارا ارادہ یہ ہے۔ اب سوچیں کہ پروردگار کا ارادہ ہوتا کیسا ہے کہ پروردگار ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ اگر ہم کن کریں فیکون ہو جاتا ہے، ہم فقط سوچتے ہیں وہ ہو جاتا ہے۔ اور جہاں پروردگار گارنٹی اور ذمہ داری دے رہا ہو کہ اہل بیت سے رزق کو دور رکھیں، تو انکم الرجس، اب یہ انکم الرجس جو ہے اس میں کیا کیا آ سکتا ہے کہ اگر ہم سوچتے ہیں کہ ہر گندگی اور نجاست سے دور رکھا جائے گا، ہر گندگی اور نجاست کو اہل بیت سے دور رکھا جائے گا، تو گندگی اور نجاست جو ہمارے دماغوں میں کام کرتا ہے اس کا دائرہ چھوٹا ہے، اور یہ جو الرجس ہے، یہ جو رجس ہے اس کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت بڑا ہے۔ پورے قرآن میں 10 جگہ 90 رجس استعمال کیا ہے پروردگار، پورے قرآن میں۔ اب ہر رزق سے جو رزق کیا ہے، پروردگار نے ایک جگہ ارشاد ہوا ہے کہ جوا رزق ہے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی جواری ہے تو وہ اہل بیت نہیں ہو سکتا، اور جو اہل بیت میں ہے اطرت رسول میں ہے اس کے آس پاس کہیں جوا نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے، ہٹک نہیں سکتا، آل رسول ہے تو جوا ہو نہیں سکتا۔ جواری سے قرآن کہہ رہا ہے، قرآن کہتا ہے کہ شراب رزق ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اہل بیت وہی ہوں گے کہ جہاں ایک لمحے کے لیے بھی شراب سے تصور نہ ہو، اور اگر کسی کی عمریں گزر گئی ہو، کسی نے کسی بھی عمر میں شراب پی ہو تو وہ اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ پھر ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے کہ جھوٹ رزق ہے، یعنی کہ جو جھوٹ بولتا ہے اس نے گویا رزق کیا، جھوٹ جو ہے رزق ہے۔ اہل بیت سے جھوٹ بھی دور ہے، یعنی شراب بھی دور ہے، جھوٹ بھی دور ہے، جوا بھی دور ہے اہل بیت سے، آل رسول، یہ تمام چیزیں رزق ہیں۔ اب لہٰذا جب یہ سب چیزیں رزق ہیں تو اب جہاں بھی یہ پایا جائے بس سمجھ لو کہ وہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر اہل بیت بے شک، سبحان اللہ، جہاں یہ چیزیں پائی ہیں سمجھ لو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہاں اہل بیت نہیں ہو سکتے۔ میں جھوٹ رزق ہے، اب جب جھوٹ رزق ہے اور یہ قرآن نے بالکل ایک ذمہ داری دی ہے کہ اہل بیت تک رزق پہنچ نہیں سکتا، اب اگر کوئی اہل بیت کا حصہ، اہل بیت کا جزء دربار میں جا کر کے دعویٰ کرے
کہ یہ میرا حق ہے اور سامنے والا کہے کہ تمہارا نہیں ہے، قرآن نے ادھر جو ہے ذمہ داری دی ہے کہ ان سے رزق دور ہے، لہذا یہاں جھوٹ ہے نہیں، تو سامنے والا یہ طے ہو گیا کہ جھوٹا ہے، بے شک یہ سامنے والا جو ہے وہ جھوٹا ہے۔ چونکہ اہل بیت پہنچے ہیں، جناب فاطمہ جا کر کے کہہ رہی کہ ہمارا ہے، جناب فاطمہ چونکہ اہل بیت میں مرکزیت کی حیثیت رکھتی ہے، مرکز ہے اہل بیت میں جناب فاطمہ زہرا، جناب فاطمہ کہتی ہے کہ یہ میرا حق ہے، اور حاکم کہتا ہے کہ یہ تمہارا حق نہیں، اہل بیت تک رزق آ نہیں سکتا اور جھوٹ رزق ہے۔ جہاں اہل بیت کے مقابلے میں اگر کوئی آ گیا تو سمجھ لو کہ وہ جھوٹا ہے، اور جب جھوٹا ہے تو وہاں رزق ہے، یہاں یہ رزق سے دور ہے، رزق ان کے قریب نہیں ہے۔ شراب رزق، یا دربار خلافت میں خلیفہ کا بیٹا شراب کے جرم میں گرفتار ہو کے آ گیا، اچھا خلیفہ نے بھی سوچا کہ بھئی اس ٹائم جو ہے تیری عدالت کا ڈنکا بج جائے گا اگر اسے ہم نے سزا دی۔ اس نے کہا کہ میں اسلامی طور پر سزا کیا، قاضیوں سے معلوم کیا، کہا کہ صاحب شرابی کی سزا یہ ہے کہ اسے توڑے اس کے مار دیے جائیں، بس خلیفہ نے کہا ٹھیک ہے لائیے رجسٹر سزا کا، ہم اس پہ اس کی سزا لکھتے ہیں اور اس کو جو ہے تعزیر دی جاتی ہے۔ بھائی اتنا سننا تھا کہ فوراً وہ جو بیٹا ہے خلیفہ کا اس وقت مجرم کے حصے سے کھڑا ہوا کہ بابا اس وقت نہ آپ میرے باپ ہیں نہ میں آپ کا بیٹا، آپ حاکم وقت ہیں، میں مجرم وقت ہوں، میں سزا کے لیے انکار نہیں کروں، آپ مجھے سزا دیں، بے شک سزا چاہیے چونکہ میں نے جرم کیا ہے، مگر سزا وہ دے گا کہ جس نے خود شراب نہ پی ہو، جس نے خود شراب نہ پی ہو۔ اب یہ پورا دربار سکتے میں کون ایسا ہے کہ جس نے ایک لمحے کے لیے شراب نہ پی، کوئی ایسا تلاشا جائے، پورے دربار کے اندر کوئی نظر نہیں آتا، اور یہ برابر کہہ رہا ہے کہ صاحب میں سزا کے لیے تیار ہوں، مگر میری سزا وہ دے گا، مجھے سزا وہ تحریر کرے گا کہ جس نے خود یہ جرم نہ کیا ہو۔ کبھی کیا کیا جائے؟ فوراً دھیان آیا کہ پروردگار نے ذمہ داری دی ہے خاندان کی، پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ واہ 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 اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک خاندان کی ذمہ داری پروردگار نے دی ہے، لہذا ان کو بلایا جائے، وہاں چونکہ رزق نہیں پہنچتا، میں شرابی سے سزا دینا ہے، اب لہذا بلائے جو کسے خود مجرم ہے، کل لہذا انہیں بلایا جائے کہ کسے کہا کہ جاؤ علی علیہ السلام کو بلا، علی علیہ السلام کو بلایا گیا، کبھی کیوں طلب کیا گیا، کیا بات ہے؟ کہا کہ صاحب یہ مشرک کھڑا ہوا ہے اور یہ اس نے کہا کیا جرم کیا ہے؟ کہا کہ شراب پیے، مولا نے اسے اقرار جرم کرایا، اور جو اس نے اقرار جرم کر لیا کہ ہم نے شراب پیے، کہا یہ بتا کہ تم نے شراب پی کیوں ہے؟ کہا کہ مولا میں نے اپنے نفس کی تسکین کے لیے شراب نہیں پی، میں نے آج سوچا، یہ میرے منہ میں آیا کہ آج حق کو ثابت کیا جائے، اور لہذا شراب پی ہی اس لیے ہے کہ حق ثابت ہو جائے۔ سبحان اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کہ حق ثابت کرنے کی وجہ سے میں نے شراب پیے، میں نے نفس کے تسکین کے لیے شراب نہیں پیے، میرا خدا گواہ ہے، سوچا کہ حق ثابت ہو جائے، لہذا شراب کے لیے یہاں آیا تو انہوں نے سزا دی، لہذا حق ثابت کرنا تھا مجھے، میں نے کہا میں کو سزا دے کہ جس نے یہ جرم نہ کیا، لہذا تاکہ حق ثابت ہو جائے کہ حق کون نے، کہا کہ اچھا یہ بتا کہ تم نے حق ثابت کرنے کے لیے پی، تو پھر اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ کہا کہ میں یہی تو دربار کو سمجھانے والا ہوں کہ جو ایک شرابی کو سزا دینے کا مستحق تھا، ایک شرابی کو سزا نہ دے سکے، وہ منبر رسول کے حاکم اس طرح، واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک شرابی کو سزا نہ دے سکے وہ بھلا منبر رسول کے قابل کس طرح ہو سکتا ہے؟ اچھا روایت کے لفظ یہ ہے کہ جب مولا پہنچے تو طرح نہیں پہنچی، تو فیصلے ایک جیسے ہیں، ایک عورت آئی تھی دربار خلافت میں، ایک بچہ ساتھ لائی تھی، اس نے بھی بالکل یہی رکھا تھا کہ تمہارا پوتا ہے، تو وہاں بھی خلیفہ نے سزا چاہی تھی، اسی بیٹے نے بھی کہا تھا اتفاق سے کہ صاحب سزا وہ دے گا جس نے یہ جرم نہ کیا ہو۔ ایک یہ واقعہ، دونوں جگہ میں ایک جیسا واقعہ، ممکن ہے ایک ہی واقعہ کو دو طرح لکھ دیا گیا، یہ بھی ہو سکتا ہے دو واقعے الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں۔
اب لہذا جو ہے مولا کائنات یہاں تنہا نہیں پہنچے، امام حسن اور امام حسین ساتھ، اللہم صلی اللہ امام حسن بھی ساتھ ہیں، امام حسین بھی ساتھ ہیں، امام علی علیہ السلام نے جو تعزیرات کا رجسٹر تھا اٹھایا اور کہا کہ بیٹا حسن آؤ، پہلے تم سزا پہ دستخط کرو۔ آپ نے دستخط کیے، کہا بیٹا حسین تم آؤ تم بھی دستخط کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے دستخط کیے اور اس کے بعد مولا کائنات نے اس کی سزا کو مکمل طور پہ دستخط کیے اور اس کو سزا سنا دی گئی۔ تو فوراً دربار میں کسی مخالف نے سوال کیا کہ علی یہ کام تم تنہا بھی تو کر سکتے تھے، آپ تو بچوں کو لائے انہیں زحمت دی اور ان سے بھی، کیا آپ اگر تنہا کرتے تو کیا آپ کے فیصلے کو رد کر سکتا تھا؟ جب نہیں کہ امام نے مسکرا کے جواب دیا ہو کہ رد اگر یہ کرنا چاہتے تو مجھے بلاتے ہی کیوں؟ نہیں آیا ہوں، بلائے گئے، کہا کہ بولا یہ دونوں بچوں سے آخر کیا مقصد ہے؟ تو اب امام جواب فرماتے کہ تاکہ یہ زمانہ دیکھ لے کہ فقط علی ہی بے قصور نہیں ہے، علی ہی کی ذات وہ نہیں ہے کہ جس سے قصور ہو، جیسا علی ہے ویسا ہی حسن ہے، جیسا علی ہے ویسا ہی حسن ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب علیہ السلام تو بالکل تھا لیکن بچوں کی گارنٹی نہیں تھی، وہ تو بچے دیکھا کہ نہیں جو کام علی کر رہا ہے وہی کام بچے کرے۔ تو عرض جو کرنا ہے آج کی مجلس میں دراصل یہ جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، مرکزیت اہل بیت میں جناب فاطمہ کو، خصوصاً نساء کریمہ میں جو مرکز ہے جناب فاطمہ ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ اہل بیت تک رسم نہیں پہنچا، جو کچھ بھی اب جھوٹ رسم ہے، فاطمہ اہل بیت میں ہے۔ اگر فاطمہ کہیں کہ یہ باغ میرا ہے اور کوئی دوسرا انکار کرے تو سمجھ لو وہ جھوٹا، چونکہ اہل بیت تک رسم نہیں پہنچ سکتا۔ اچھا اور کیا ہے رسم میں؟ بھائی ہم اور آپ چونکہ اس کے ماننے والے بھی ہیں، چاہنے والے بھی ہیں، جو ہمارا دعویٰ ہے، دعویٰ کہاں تک ہمارا ٹھوس ہے کہاں تک کھوکھلا ہے وہ تو ہم اپنی کیفیت کو خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد، اللہم صلی علی محمد و آل۔ مرکز تطہیر جناب فاطمہ، آپ کی اہمیت اور آپ کی منزلت کیا ہے؟ آپ کی منزلت مختصر چند لفظوں میں آپ کی منزلت سمجھانا چاہتا ہوں کہ اسلامی قانون یہ ہے کہ اگر کہیں مرد کی ایک گواہی ہوتی ہے تو وہاں اس کے مقابل اگر کوئی عورت ہے تو دو عورتوں کی گواہی ہے۔ یہ قانون اسلامی ہے کہ ایک مرد دو عورتیں۔ اور جناب فاطمہ کی منزلت کیا ہے کہ 1,24,000 پیغمبر پروردگار نے مردوں کی ہدایت کے لیے بھیجے۔ قانون تو یہ ہے کہ عورتیں دو ہوں ایک مرد کے مقابلے پر، یا 1,24,000 پیغمبر مردوں کی ہدایت کے لیے آئے۔ اب عورتوں کی ہدایت کا الزام عدل الہی کے خلاف ہو جاتا ہے، عورتیں شکایت کرتی پروردگار سے کہ تیرا عدل کیا ہے؟ تو اب منزلت فاطمہ کو سمجھیں کہ پروردگار نے جناب فاطمہ کو عورتوں کے لیے مکمل ہادی بنا کر کے بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جو کام 1,24,000 پیغمبر کرے وہ تنہا فاطمہ زہرا کا کرے۔ سبحان اللہ۔ یہ جناب فاطمہ زہرا کی منزل ہے کہ وہ تنہا کام کر رہی ہے کہ 1,24,000 مرد پیغمبر کرنے آئے تھے۔ اور اسی لیے روایت میں تمام مسلمانوں کی روایت میں کہ جب جناب فاطمہ تشریف لاتی تھی تو سرکار دو عالم کھڑے ہو جاتے تھے۔ اب سوال یہ ہے کہ سرکار یہ بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو رہے تھے تو یہ سنت ہوا، اور اگر یہ سنت ہے تو آج کا مسلمان کو تو لازم ہے کہ وہ سنت رسول پہ عمل کرے، اپنی بیٹیوں کا احترام کرے۔ اگرچہ جناب سرور کائنات بیٹی کے لیے کھڑے ہو رہے تھے، بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے، تو یہ سنت اور یہ سنت رسول ہے، تو لہٰذا سنت رسول سے منہ موڑا نہیں جا سکتا۔ اب جب بیٹی سامنے آئے تو ہر باپ کی ذمہ داری ہے سنت رسول پہ عمل کرے اور بیٹی کی تعظیم کو کھڑا ہو جائے۔ کوئی مسلمان کھڑا ہوتا نہیں دکھا، مسلمان تو مسلمان، کوئی مولوی ملا، کوئی حافظ قاری مفتی قاضی
کسی کو نہیں دیکھا جو بیٹی کے احترام کے لیے تعظیماً کھڑا ہوا ہو اور اس نے کہا ہو کہ صاحب یہ سنت رسول. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرکار دو عالم جناب فاطمہ کے لیے کھڑے، بیٹی کے لیے نہیں ہوتے تھے. تعظیم جب بیٹی کی رسول نہیں کر رہے تھے بلکہ سرکار تعظیم کر رہے تھے منصبدار کی. اور منصبدار بھی اتنا بڑا کہ جو منصب 1,24,000 پیغمبروں کے تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. کہا کہ صاحب سرکار دو عالم کا ایک دستور ہو کہ تو جناب فاطمہ ہی آپ کھڑے ہو گئے، منصبدار آیا ہے کھڑے ہو گئے، لیکن ایک وطیرہ سرکار نے بنا رکھا تھا. کبھی کیا کہا سرکار صبح کی نماز سے جب فارغ ہوتے تھے تو در سیدہ پر سلام کرنے آتے تھے. اچھا یہ سلام جو در سیدہ پہ ہوتا تھا یہ جناب فاطمہ کو نہیں ہوتا تھا نا، بھائی کھڑے ہوتے تھے بیوی کے لیے، لیکن جب سلام ہوتا تھا تو آ کر کہتے تھے السلام علیکہ اہل بیت نبوہ، اے نبوت کے اہل بیت. محمد کے اہل بیت پر سلام نہیں ہے، نبوت کے اہل بیت پر سلام ہوتا تھا. جب نبوت کے اہل بیت پر خود رسول سلام کرے تو یہ ہوا سنت رسول. اور اگر کسی نے سنت رسول سے انحراف کیا تو اللہ کے رسول کی حدیث کیا ہے؟ النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی. یہ میری سنت ہے، اس سے اگر منہ موڑا، اس سے اگر انحراف کیا تو مجھ سے نہیں ہے. مجھ سے مطلب کیا؟ مسلمان نہیں ہے. اب مجھ سے مطلب تو یہی ہے نا کہ وہ مسلمان نہیں ہے. میری سنت سے اگر منہ موڑا، اہل بیت کی تعظیم کرنا سنت رسول. اب اگر کوئی سنت رسول سے منہ موڑے تو رسول فرماتے مجھ سے نہیں، یعنی وہ مسلمان نہیں. اچھا تعظیم سے منہ موڑنا نہیں، اگر کوئی اہل بیت کے گھر کی توہین کرنے لگے، بھائی فقط تعظیم سے انحراف کیا تو مسلمان نہیں رہ سکتا. اگر کوئی اہل بیت کے گھر پہ آگ اور لکڑی لے کر کے آ جائے کیا وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ 1,24,000 پیغمبروں کی جو منزلت ہے وہ تنہا جناب فاطمہ زہرا ہے. اس کے بعد دو کام جناب فاطمہ کے وہ ہیں کہ 11 امام ایک طرف، حالانکہ امام بھی معصوم، جناب فاطمہ بھی معصوم، اور جناب معصومہ کے وہ دو کام ایک طرف. کون سے؟ کبھی سوچیں کہ مولا کائنات گھر کے اندر ہے، آگ اور لکڑی لے کر کے مسلمان پہنچا، دروازہ کے قریب دروازہ کھولنے کے لیے دفعہ بعد باہر سے بعد کسے آنا چاہیے تھا؟ حضرت علیہ السلام کو آنا چاہیے جب گھر میں. لیکن روایت کہتی ہے جناب فاطمہ پہنچی، اسی لیے آپ چلتے ہوئے دروازے کی بیچ میں آئے. یہ بیوی یہاں کیوں پہنچ گئی؟ حضرت علیہ السلام آتے کوئی کنیز آتی، یہی وہ کام، ایک کام بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بھی آتا تو ممکن ہے کہ روایت نہ جانے کیا سے کیا لے کہ علی ذوالفقار پیچھے ہوئے آئے، یہ لوگ تو مسائل معلوم کرنے آئے گے. لہذا جناب فاطمہ زہرا نے جا کر کے بتا دیا کہ گھر کے اندر سب مظلوم تھے، باہر سب خالی ہوئے تھے، دروازے پوچھے. اور دوسرے یہ کہ جناب زینب کا دوحہ ہے جو امام حسین کے لاشے پہ آپ نے پڑھا تھا، جس میں آپ نے فرمایا کہ بھیا تیرا قتل آج نہیں ہوا سقیفہ میں. یہ بات سمجھ میں نہ آ. جناب فاطمہ دروازے پہ پہنچی ہی اس لیے تھے تاکہ یہ بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے. وہ بھی جانتی تھی کہ میری بیٹی ایک نوحہ پڑھے گی، سمجھ میں آ جائے کہ کون حسین کا دراصل قاتل، کہاں سے یہ سازش چلی. اور دوسری بات کہ مولا کائنات کے ہوتے ہوئے جناب فاطمہ دربار خلافت میں پہنچی، جا کر کے حق طلب کر رہی ہے. یہ کام تو علیہ السلام نہیں کر سکتے تھے. بھائی ہر شوہر جو ہے بیوی کی جو ہوتا ہے اپنی وہ والد ہوتا ہے، ولی ہوتا ہے، لیکن جناب فاطمہ نہیں پہنچی. اسی لیے جناب فاطمہ پہنچی کہ جناب فاطمہ کو صدیقہ قرآن نے کہا، صدیقہ قرآن نے کہا ہے، کسی مسلمان نے نہیں کہا ہے، عام زبان نے نہیں کہا ہے. قرآن صدیقہ اور بطول کہتا ہے.
لہذا بی چاہ کر کے بتانا یہ چاہتی ہیں کہ صدیقہ اگر کہیں سوال کرے اور وہ سوال صدیقہ کا رد ہو جائے تو تاریخ خود لکھ دے کہ سامنے والا جھوٹا تھا، اور جب سامنے والا جھوٹا تھا تو جھوٹ رس سے اور اب سرکار دو عالم کی مسند پہ صاحب رس آ نہیں سکتا، لہذا تاکہ تاریخ سمجھ لی وہ دو کام جناب سیدہ کی۔ آج حالانکہ جو نوکری سے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ بیکار کی تہمتیں دی جاتی ہیں کہ آپ چند باغوں چند درختوں کا کھجور کے 2 باغ تھے، اس کا یہ سب جماعت سے ایک فیصلہ ہے آپ سے نہیں، اگر غیر مذہب کا اس سے سوال کر جائے کہ ایک آدمی بہت بڑا دانی ہے، بہت سخی ہے، اتنا دان کرتا ہے کہ گھر میں بچے بھوکے رہ جائیں، لیکن اگر کوئی سوال ہی آئے تو اس کے سوال کو رد نہ کریں، خود بھوکا رہ جائے، کئی روز سے فاقے گزر رہے لیکن کوئی سوال ہی آ گیا، اس کا سوال رد نہیں کیا، اپنے آگے کا کھانا اٹھا کر اسے دے دیتا ہوں۔ اگر ایسے کہ گھر میں کوئی ڈاکہ مار لے، کوئی چوری کر لے تو وہ انسان کیسا ہوگا؟ غیر مذہب والے سے سوال کرو تو جواب یہی دے گا کہ صاحب وہ درندے سے بھی پرے ہوگا، اس لیے کہ درندہ بھی اپنے ہم جنس کو نہیں کھاتا۔ میں شیر شکار کرتا ہے لیکن کبھی شیر کا تو شکار نہیں کرتا۔ درندے میں بھی تمیز ہے، جب صاحب درندے سے بھی یعنی کہ انسانیت سے پیچھے نہیں، حیوانیت سے بھی پیچھے ہوا، جو ایسے انسان کے گھر میں چوری کرے اور ڈاکہ مار لے کہ جو اتنا بڑا سخی ہو کہ خود بھوکا رہ لے، فاقے کر لے، اپنے بچوں کو بھوکا رکھ لے، لیکن سوالی کے سوال کو رد نہ کرے۔ بس اب یہ فیصلہ اسی سے لیجیے گا کہ صاحب ایک بیوی تھی کہ جن کے دروازے پہ کوئی بھی حاجت مند آیا، گھر میں 3 روز کا فاقہ ہے اور ایک بچے کو امام حسن ساتھ لے آئے ہیں کہ اماں یہ بھوکا ہے، اس کے لیے انسان کھانے کا کرے، جبکہ خود امام حسن کی بھوکے، بیوی نے کھانا بنایا، اس بچے نے جتنا کھایا اور اس کے بعد اسے دے دیا، اس بچے نے کہا کہ انہیں بھی کھلاؤ، امام حسن کے لیے کہا کہ بیٹا ایسا ہے کہ تمہارے سر پہ بات نہیں ہے، ان کا باپ موجود ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے انتظام ہے۔ یہ کیا سخاوت ہے بیوی کی کہ سامنے خود اپنا بیٹا بھوکا ہے، اپنا بچہ بھوکا ہے، اور فرمایا اسے احساس یتیمی بھی نہ ہو، اور جو بچہ کھانا کھا بیٹا اسے بھی ساتھ دے، کہا کہ نہیں ہے تو میں نہیں ساتھ لے جاؤں، کہا کہ وہ کہا کہ جس نے آج کھلا دیا وہ کل بھی کھلا۔ ایسے گھرانے کے اندر اب اسی نے فیصلہ لے کہ صاحب ایسے گھر کے اندر کسی نے اس کا حق چھین لیا تو کیا خیال ہے؟ وہ یہی کہے گا کہ وہ انسان تو بہت بڑی بات ہے، حیوان بھی نہیں ہو سکتا، حیوان بھی نہیں ہو سکتا ایسا انسان۔ بھائی میں کہتا ہوں کہ اگر یہ باغ چاہیے ہی تھا اور یہ آ کر کے کہتے ہیں کہ سیدہ حسنین کا صدقہ کر کے ہمیں دے، یہ امت کے کام آئے گا، تو نہایت ذمہ داری سے عرض کرنا کہ بیوی ہرگز منع نہ کرتی، اس لیے کہ جو بیوی امت کے لیے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیتی تو باپ کو کیا روک لیتے؟ اب یہاں سے ایک مسائل چلے کہ صاحب وہ باپ جو تھا، یہ باپ چونکہ صدقہ تھا، اہل بیت پہ صدقہ حرام ہے، ٹھیک ہے، رسول اپنا کو وارث نہیں بنا تھے، جو کچھ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، جب یہ صدقہ تھا تو اہل بیت کے لیے حرام۔ یہ بات تو لکھنے والے نے لکھ دی، مگر یہ نہ سوچا کہ تم تو اہل بیت میں نہ جانے کتنی طولانی فہرست رکھتے ہو، اور ان کے اہل بیت میں تو بڑی طولانی فہرست کے ساتھ فلاں بھی اہل بیت ہے، فلاں بھی اہل بیت، اس کو گھر میں اچھا اتفاق یہ ہے کہ اہل بیت گھر والے اور وہ جوڑ دیں گھر والیوں، اہل بیت کے معنی گھر والے نکلتے ہیں، جب بھی آپ اردو زبان میں نکالیں گے اہل بیت کے ساتھ گھر والے، اور وہ اہل بیت میں گھر والی بھی شمار کر رہے، چلیے اس سے بیس نہیں ہے، یہ تو طے ہو گیا کہ اہل بیت میں صدقہ حرام تھا، لیکن روایت کہتی ہے کہ اسی باغ سے کی آمدنی سے تمام ازواج رسول جتنی بھی اس وقت موجود تھی سب کو وظیفہ دیا جاتا تھا، اور یہ وظیفہ تیسری خلافت تک چلا، 2 خلافت نے یہ وظیفہ دیا، تیسری خلافت سے ام المومنین جناب عائشہ کو جو دشمنی تھی وہ کیا تھی، آپ بدمائی کرتے تھے، وہ یہ تھی کہ انہوں نے آ کر کے یہ وظیفہ بند کر دیا، باغ فلک سے ہی آیا کرتا تھا، اور اس وظیفے کو انہوں نے تیسرے خلیفہ نے
بند کر دیا، لہٰذا یہاں سے انہوں نے بڑی بددعائیں انہیں دی ہیں، اور یہاں تک کہ مرنے تک کی دعائیں کی ہیں انہوں نے بہت زیادہ، اور جتنے بھی احتجاج ہو سکتے تھے انہوں نے باقاعدہ سرکار دو عالم کی کھڑاؤ جوتیاں لے کر کے احتجاج بھی کیے اس خلیفہ کے خلاف، کیوں کہ میرا وظیفہ اب یہاں سے ایک بات تو ماننی پڑے گی کہ یا تو الفاظ رسول اہل بیت میں نہیں ہے، بس لکھنا ایک الگ بات ہے، لکھ دیا جو چیز میں آیا، اور اگر اہل بیت ہے تو پھر باغ فلک صدقہ نہیں رہا، یہ تو تمام مسلمانوں کا فیصلہ ہے کہ صدقہ حرام ہے اہل بیت کے لیے، تو اب ان میں سے ایک بات تسلیم کرنی پڑے گی، اب یہ تو تسلیم کرنا بڑا دشوار کام ہے مسلمان کو جو کہے کہ الفاظ رسول اہل بیت نہیں ہے، یہ بہت دشوار کام، اگر اسے کر لیا تو پھر وہ اپنی سنیت سے خارج ہو جائے گا، اسلامیت سے خارج ہے، اپنے ایمان اور عقیدے سے خارج ہے، صاحب اہل بیت سے نہیں مانا، وہ تو سب اہل بیت ہے، اگر اہل بیت ہے تو پھر باغ فلک کے بارے میں کیا کہا ہے؟ اور جب یہ صدقہ نہیں ہے تو یہ طے ہے کہ کسی کا حق ہے، جب یہ صدقہ نہیں ہے ترکہ ہے تو یہ کسی کا حق ہے، اور جب حق ہے تب اس حقدار کو پہچانو کو حقدار کو۔ اچھا اب ہوتا ہے کہ اب زمانہ گزر گیا، آج کہا جاتا ہے کہ 1400 سال ہو گئے، اب کیا کرنا، جب مولا نے کچھ نہیں کہا، علی علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، مخالف اس طرح کی باتیں کرتا ہے، انہوں نے جب کچھ نہیں کہا تو ہمیں تمہیں کیا مطلب، پرانا جھگڑا ہے۔ اچھا ہوتا بھی یہی، جب آپس میں کوئی وواد ہو جائے، نسل دو نسل گزر جائے تو جو پنچ ہوتے ہیں اس زمانے کو وہ بھی یہی کہتے ہیں آ کر کے، کیا بہت پرانا ہو گیا، آپ کے ابا لڑتے آ رہے تھے اس مقدمے کو، اب ایسا کرو یار، اب اسے کب تک دشمنیاں چلیں گی، اسے ختم کرو، ہوتا ہے نا، وہی سلسلہ چل رہا ہے کہ صاحب ایسا ہے کہ بہت پرانی بات ہے، اب اچھا اپنا تو جناب فاطمہ ہی ہیں، اور نہ ہی جنہوں نے چھینا تھا نہ وہ ہے، اب کسے دیا جائے، تو یہ اس کا اصول ہے۔ اصول یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ میں نے کسی سے قرض لیا، وعدے کے مطابق میں قرض نہیں دے پایا، یا وعدے کے مطابق جو ہے اس وعدے سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا جن سے میں نے وہ قرض لیا تھا، تو اب وہ قرض میں کسے دوں؟ میں تلاش کروں گا ان کا وارث کون ہو، وارث تلاش کرنا یہ ان کی ذمہ داری نہیں کہ مجھے بتا کے جائے فلاں وارث ہے، یہ میری ذمہ داری ہے وارث تلاش کروں کہ وارث کون ہے جسے حق دیا جائے۔ لہذا سرکار دو عالم کے بعد وارث جناب فاطمہ سے یہ جھگڑا شروع ہے کہ صاحب اب کسے دیا جائے، وارث تلاش تم کرو۔ قرآن نے نشاندہی کر دی ہے کہ وارث تو ہے، انما ولیکم اللہ، بہت سے مقام ہیں کہ ولایت سے زمانہ خالی ہو نہیں سکتا، اللہ کے رسول کی جانشینوں سے زمانہ خالی نہیں ہوگا، اسے تم تلاش کرو، ساتھ تلاش کہاں کریں بھائی، سورہ نازل نہیں پڑھنے وہیں تلاش ہو جائے گا۔ من کل امر، ملائکہ نازل ہوتے ہیں امر لے کر، تو یہ تو ہے کہ جب امر لائے ہیں تو کوئی صاحب امر بھی ہوگا، اگر کہے کہ نہیں صاحب صاحب امر تو نہیں ہے مگر وہ آتے ہیں، تو یہ بتاؤ کس کے پاس آتے ہیں؟ بھائی شاہی امام احمد بخاری کے پاس، ان کے والد صاحب کے، کسی دیوبند کے عالم، کسی شیعہ عالم کے پاس، بڑے بڑے مرجع گزرے ہیں، وہاں یہ ملائکہ آتے ہیں امر لے کر کے، کہا کہ نہیں صاحب کسی کے پاس نہیں آئے، اور قرآن کہہ رہا ہے کہ آتے ہیں، آتے تھے نہیں کہ صاحب آتے تھے تو رسول کے پاس آتے تھے، آتے ہیں اور آتے ہیں نہیں، قیامت تک آتے رہیں گے۔ کیا لے کر آ رہے ہیں بے وجہ؟ کہ نہیں، امر ربی لے کر کے آ رہے ہیں، تو امر ربی لا رہے ہیں تو کوئی صاحب امر ضرور ہے جس کے پاس ملائکہ امر الہی لے کر کے آ رہے ہیں، اس صاحب امر کو اب تم تلاش کرو کہ اولاد سیدہ نسل سیدہ میں صاحب امر کون ہے، نسل سیدہ میں وارث سیدہ کون ہے جسے اس کا حق سونپ دیا جائے۔ یہ تلاش تو کرنا اس کی ذمہ داری ہے، جس نے قرض لیا ہے، جس کے پاس وہ حق ہے کہ وہ تلاش کر کے دیکھے کہاں پوچھنا ہے کہ کون ہے، لہذا وہاں جائے تو صاحب امر تو ہے نہ وہ ملائکہ۔ اچھا اگر کوئی سوچے کہ صاحب صاحب امر تو نہیں ہے تو بھائی ملائکہ، کہنے صاحب ملائکہ نہ آتے ہیں اور نہ ہی میں دعا کرتا ہوں مجھ تک ملائکہ ہے، زندگی میں ایک دفعہ ملائکہ آتے ہیں، ملائکہ ایک ملک آتا ہے اس سے بھی روح کاپتی ہے، تو لہذا ہم نہیں چاہتے کہ ملائکہ کی باتیں ہمارے سامنے، ٹھیک ہے، ہم نہیں چاہتے کوئی ایسا حاکم ہے کہ جس کا حکم ملائکہ بھی چلتا ہے، بے شک بے شک، کوئی ایسا حاکم ہے، اب حاکم ہوگا کون؟ ہم نے اور تم میں سے ہونے سے رہا،
چونکہ وراثت رہی ہے، حاکم وہی ہو سکتا ہے کہ جس کے دروازے پر ملک الموت آ کر کے اجازت دیتا ہو، جس کے دروازے پر ملک الموت آ کر کے اجازت دے، اسی بیوی کی نسل کے اندر صاحب امر ہے۔ اب صاحب امر کے ساتھ وہ کہاں ہے صاحب، ہم تو یہ مانتے ہیں کہ پیدا ہوں گے، ابھی ہوئے نہیں۔ اچھا اب یہ بتاؤ جب پیدا ہوں گے تو یہ طے کرو کہ قیامت سے کتنے دن پہلے پیدا ہوا۔ بھئی یہ تو بہت دشوار معاملہ ہے کہ صاحب مانتے تو ہم بھی ہیں امام مہدی کو، مانتے آپ بھی، اب فرق اتنا سا ہے کہ آپ مانتے پیدا ہو گئے غیبت میں اور ہم مانتے کہ ساتھ پیدا ہوں گے۔ اچھا پیدا ہوں گے کب؟ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرا بارواں جو میرا ہم نام ہوگا ظاہر نہ ہو جائے حکومت نہ کرنے سے۔ اب جب حکومت نہ کرنے تو سوال یہ کہ قیامت سے کتنے عرصے پہلے وہ پیدا ہوں گے، اس کا جواب نہیں ملے گا۔ اب جب یہ طے ہو گیا اتنے عرصے پہلے، اگر مل بھی گیا کہ پہلے پیدا ہوں گے اتنے دن پہلے، اتنے سال پہلے، اتنے برس پہلے، تو اب یہ بتائیے کہ قیامت میں اب کل کتنا وقت باقی بچا تاکہ حساب لگایا جا سکے۔ اچھا اب کا حساب چلیے مان لیا تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ غائب ہیں اور پیدا ہو گئے، یہ بتائیے کہ امام سے بچپن میں دشمنی کیا تھی جو اللہ نے انہیں بچپن سے غیبت میں رکھا؟ بڑے بڑے سوال نکل کے سامنے آتے ہیں۔ اب اس کا جواب کیا ہے؟ کیا دشمنی، بچے سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ تو بھائی میرے امام سے بچپن میں کیا دشمنی جو اللہ نے غیبت میں رکھا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بتاؤ کہ جناب ابراہیم کی والدہ نے جناب ابراہیم کو پیدا ہونے کے بعد پہاڑ کی غار میں رکھا تو کیوں؟ ان سے کیا دشمنی تھی؟ بھئی آپ انگوٹھا چوستے سے اس سے دودھ جاری ہوتا تھا، جب خوراک کچھ زیادہ ہو گئی تو کو اللہ نے معین کر کے ہڈی آتی تھی اور آپ کو دودھ پلا کر کے چلی جایا کرتی تھی۔ مادر موسیٰ نے جناب موسیٰ کو پیدا ہوتے ہی دریائے نیل میں کیوں بہا دیا؟ بھئی ان سے بچپن میں دشمنی کیا تھی؟ تو جواب ملے گا کہ صاحب فرعون اور نمرود کو بچپن ہی سے دشمنی تھی، اور بچپن نہیں پیدا ہونے سے پہلے سے ابراہیم اور موسیٰ سے دشمنی تھی۔ بس عزیزو جو دشمنی فرعون اور نمرود کو موسیٰ اور ابراہیم سے تھی، وہی دشمنی طاغوتی حکومتوں کو، ظالم بادشاہوں کو امام مہدی سے تھی۔ بس اللہ نے وہی انتظام کیا کہ ہم نے ان کو بھی غیبت میں رکھا تاکہ نگاہوں سے اوجھل رہے۔ اب ان کو بھی غیبت میں رکھیں گے، کب تک غیبت میں؟ کہ جب تک جیسے ان کو رکھا کہ جب تک غیبت میں رکھا جائے گا کہ جب تک یہ اس قابل نہ ہو جائے کہ مد مقابل کے سامنے حق کو بیان کر دیں۔ سبحان اللہ۔ لہذا غیبت میں رکھا۔ کیسا انہوں نے تو کچھ عرصے کی بات کی، کوئی 40 سال، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال ہے، جناب نے 14 15 یا 13 سال یا 9 سال۔ بہت ساری روایتیں ان کے بارے میں اصل میں پرانے واقعات ہیں، اس وقت کے واقعات کے رشتے میں تحریر بھی بہت کم تھی، تو ضبط تحریر ہوتے کیسے؟ اسی لیے اختلاف آیا روایات میں۔ تو لہذا یہ سب تو تھوڑے تھوڑے عرصے رہے، امام میں زمانہ 1100 کچھ برس گزر گئے ہیں، 1188 یا 81 سال تقریباً۔ تو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا عرصہ گزر گیا تو ایسا کیوں؟ میرے عزیز اس کا بھی جواب جناب عیسیٰ علیہ السلام چل کے تعلق ہے، جن کو 2000 سال گزر چکے، صحیح ہے، 2021 سال ہو گئے۔ وہ پروردگار جو عیسیٰ علیہ السلام کو 2000 سال زندہ رکھ سکتا ہے اور ابھی آگے بھی کچھ پتہ نہیں کب تک، تو کیا وہ امام مہدی کو زندہ نہیں رکھ سکتا؟ جبکہ عیسیٰ معمول ہے، امام، اس نے مجھے اور اس نے مجھے عزت دی، اس نے خدا کو عزت دی، اور میں عزت خدا کو عزت دینے والا ہوتا ہوں۔ سید ابو مسلمہ ہے کہ آپ ہر امام کے قاتل کو نام لے کر تبرہ کر سکتے ہیں، لیکن یہ وہ مسلمہ نہیں ہے کہ اس کے قاتل کو بھی آپ نام لے نشر نہیں کر سکتے۔ کیا مظلومی ہوئی، کیا ظلم میں بیٹی نے سیدہ نے سہے۔ بر روایت کہتی ہے کہ سرکار کی وفات کے بعد بھئی سرکار آخری حج کر کے جب لوٹ رہے تھے تو حج میں 1.25 لاکھ کا نمبر حج، تو اب لوٹ رہے حج پہ تمام مسلمان نہیں جایا کرتے، جو صاحب استطاعت ہوتا ہے وہی جاتا ہے۔ تو اس وقت کتنا مسلمان رہا، اور سرکار کے انتقال کے بعد کتنے مسلمان کو پوچھنے کے لیے کتنا آنا چاہیے؟
सरकारी जनाजे में कितने लोग होने चाहिए? कभी गौर करो, कितने लोग। आखिर गैरत इस्लाम कहाँ है? तन्हा बेटी है, इंतजार कर रही है कि लेकिन हज़रत तारीख कहती लोग तो आए मगर कुछ देने के लिए नहीं। अली से कहा कि फातिमा से कहो कि ये या तो दिन में रो लिया करें, ये तो रिवायत है, मेरे से ये नहीं कहा ये कहो फातिमा से कहो कि रोया ना, कि अगर दिन और रात वाली बात होगी तो फिर बैतुल हुस्न मनाने की जरूरत है। बट ठीक है, दिन में रो लिया करें, रात में कमरे में अपने बैठे हो सकती थी, रोने में पाबंदी लगी है बीवी। ये तो रिवायत है कि सामने में रो लिया करें या रात में कि अबुल हसन फातिमा से कहो कि ये बात को रोया ना। बाजी तो बजाय पुरुषा देने के रोने में पाबंदी लगी। मौलाए कायनात ने बैतुल हुस्न बनाया, बीवी वहां जाकर के बात को किया था। बस अजीज रिवायत कहती है कुछ अर्सा ही गुजरा था कि मौलाए कायनात के घर का आग और लकड़ी लेकर के मुसलमान चले आए और आकर के आवाज देते धमकी देते हैं कि फातिमा अली को घर से बाहर निकालो। सैयदा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, कहा कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो हम तुम्हारे घर को आग लगा देंगे। तो अजीजों, बीवी ने निहायत मजबूरी के साथ जवाब दिया कि क्या उस घर को आग लगा दोगे जिस घर पे रसूल सलाम करने आया करते? और जवाब मिला कि हाँ उसी घर को आग लगा दो। तो बीवी कहती है कि क्या इस घर में जो छोटे छोटे बच्चे भी हैं जिन्हें रसूल अपने दोष मुबारक में दिखाया करते, जिनके लिए रसूल नाका बने थे? जवाब यही मिला कि बेशक उसी घर को आग लगा के परवाह नहीं करें। बस तारीख कहती है कि बीवी दरवाजे से लग के खड़ी हो गई और कहा कि खबरदार मैं दरवाजा बाजी तारीख कहती है कि दरवाजे में आग लगा दी गई और जलते हुए दरवाजे को बीवी के ऊपर गिरा दिया गया। और सिर्फ दरवाजे ही नहीं गिराए, जब बीवी दरवाजे के नीचे दबी तो तमाम मुसलमान जो आग लकड़ी लेकर के आए थे ये दरवाजे पे सबसे चले गए। बीवी की पसलियां शिकस्ता हो गई। बीवी ने आवाज दी, अस्मा मेरी मदद। बस रिवायत कहती है अस्मा बनते हुए बहुत जल्दी पहुंची, बीवी को वहां से निकाला। बीवी फरमाती है अस्मा मेरे मौसम की खैर, मेरा मौसम शहीद हो गया। बाज़ रिवायत कहती है कि चंद रोज बीवी इस दुनिया में रही। एक दिन मौलाए कायनात मस्जिद से बैत शरफ में तशरीफ लाए तो क्या देखा कि बीवी एक ही वक्त में कई कई कामों को अंजाम दे रही थी। तो आपने फरमाया कि सैयदा ये खिलाफ आदत में क्या देख रहा हूँ? अबुल हसन बाबा मेरे ख्वाब में आए थे और कहते थे कि सैयदा तुम्हारी तकलीफ से दूर होने वाली, कुछ ही वक्त में तो अपने बाप से मुलाकात करूँगी। अबुल हसन मैं जानती हूँ कि अब मैं तुम्हारे दरमियान ज्यादा जिंदा रहूँगी। अबुल हसन मेरी वफात के बाद तुम मेरी वफात के बाद मेरे हाल परेशान कर रहे होंगे। मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चों का कोई देखने वाला न होगा। मैं चाहती हूँ कि अपने बच्चों का लिबास भी दो तैयार करके रख जाओ। बाजी तारीख कहती उसके बाद जनाब सैयदा ने अस्मा बिन्त उमैस से कहा मैं खुशरे में जा रही हूँ, जब तक मुझे तस्बीह और तहरीर की आवाज़ आती रहे कि सैयदा अभी दुनिया में है, और जब आवाज़ आना बंद हो जाए तो समझना कि सैयदा दुनिया से कुछ कर रही। बस अस्मा कान लगाए हुए आवाज़ सैयदा सुन रही, तस्बीह की आवाज़ आना बंद हो। तो जनाब सैयदा ने एक वसीयत की अस्मा को, अस्मा जब मेरे बच्चे घर में आए उन्हें पहले खाना उसके बाद मेरे मरने की खबर देना। अस्मा ने देखा कि सैयदा की आवाज़ आना बंद हो गई। अब अस्मा इंतजार में है कि हसनैन आए। बाजी हसनैन बाहर से घर में जब तशरीफ लाए तो अस्मा ने दस्तरखान लगाया और इमाम हसन हुसैन ने कहा कि शहजादों आओ खाना खाओ। भाई मसला था कि हसनैन ने अस्मा के चेहरे पर नजर की और कहा कि अम्मा अस्मा आप क्या फरमाती है, क्या कभी आपने ये भी देखा है कि बगैर माँ के हमने खाना खाया? सुनना था कि अस्मा से बर्दाश्त न हुआ, सर को पीट दिया, कहा कि एक शहजादों अरे किसके हाथ से खाना खाओगे, तुम्हारे खाना खिलाने वाली दुनिया से। तारीफ कहती है कि हसनैन रोते हुए अपने इमामों को पटक दिया और मस्जिद बाबा हम मिस्कीन हो गए।
بس عزیزو مولا کائنات بے شرف و تشریف لائے فاضل دستور ہے کہ جنازہ تیار کرنے کے بعد گھر کے تمام فردوں کو بلایا جاتا ہے کہ بھئی آخری صورت دیکھ لو آخری صورت دیکھ لو قالی علیہ السلام نے بھی جناب سیدہ کے جنازے کو غسل و کفن دینے کے بعد جب جنازہ تیار ہو گیا تو آواز دی ہے بیٹی زینب اور اللہ کا آخری دیدار کر لو جناب زینب آگے بڑھی ماں کو آخری سلام کیا کہا بیٹی ام کلثوم پوری ماں کو سلام کر لو ام کلثوم آگے بڑھی ماں کا دیدار کیا امام حسن کو آواز دی امام حسن نے ماں کی زیارت کی فاضل کی تاریخ کے لیے امام حسین ایک طرف کھڑے ہوئے ہیں کہ مولا کائنات کہتے کہ اے حسین ارے کیا تم ماں کو سجدہ کرو گے اتنا سننا تھا امام حسین نے کہا کہ بابا ارے اماں نے کعبہ ڈالی تھی کہ جب اماں بلا اے بابا اگر اماں بھی بلائے گی تو حسین ضرور بلائے گا میری حسین کی آواز جوش سیدہ کے کفن ٹوٹ گئے آج برآمد ہوئے میرے لال حسین آغوش سیدہ سے نکل گئے اور وعدہ لے حسین آ گیا جب حسین آپ کو آواز دے اللہ حسین کی آواز دینے حسین کا سر آغوش میں لینے کے لیے ضرور آ جو مومنین بانیان مجلس ہیں ان کی نیک منشا پروردگار جہاں جہاں بھی مومن مومنات آواز میزان کی مال کی عزت کی آواز پھر مومن مومنات بلائے عزیز ہماری شریعتان سے محفوظ پروردگار اسلام کا دور والا فرما اسلام کا شکتا علماء حق کی حفاظت فرما مزارات المقدسہ کی حفاظت فرما پروردگار ایمان اصل کے ظہور کی تعظیم فرما ہمیں کے ایوان و شمار فرما ہماری اس مقدس عبادت کو قبول فرما ماتم حسین